السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم عزیز پیارے بھائیوں، جس طرح کہ ہم ایک غم کی خبر سے آگاہ ہیں کہ ہمارے ملک کے نامور رہنما ہم سب کے بحیثیت مجموعی مربی اور بہت بڑے عالم دین ہماری جماعت کے امیر محترم پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اس دار فانی کو داغ مفارقت دے چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اسی اعتبار سے آج کی مجلس میں کچھ ایک باتیں اہل علم کے فضل، مقام اور مرتبہ کے حوالے سے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے دل میں اہل علم کا صحیح معنی میں احترام پیدا فرما دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہم ان کے سوانح عمری کے متعلق جانتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے عظیم تھے، کتنی وہ عظیم شخصیت تھے۔ لیکن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت سے لوگ جملے بھی کستے رہتے ہیں، تانے بھی مارتے رہتے ہیں، یا اس طرح ہم قدر نہیں کر پاتے جس طرح ہم نے قدر کرنی، جس طرح قدر کا حق بنتا ہے۔ بعد میں ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو یعنی ہمارے محلے میں یہ تھے موجود اور 24 گھنٹے کا واسطہ ہمارا ان کے ساتھ تھا، دنیا بتا رہی ہے کہ یہ اتنے عظیم تھے اور ہم ان سے مستفید ہی نہ ہو سکے، ہم ان سے فیض ہی نہیں پا سکے، ہم نے ان کی صحبت سے، ان کے علم سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل علم کا کتنا مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح میں نے وہ آیات نماز کے اندر بھی تلاوت کی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں جو ایمان والے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں، جنہیں اللہ نے علم سے بہرور فرمایا ہے، جو علم کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے، وہ قرآن کا علم، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، وہ دین کا فہم، بصیرت، جن کو اللہ نے یہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے رہتے، ان کے مقام کو بڑھاتے ہی رہتے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت صحیح معنی میں جن کے دلوں میں موجود ہوتی ہے وہ اہل علم ہوتے ہیں، وہ اہل دانش، وہ اہل بصیرت، جن کی بصیرت قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، جو قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے عامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کی محبت، اس کی طرف انابت، رجوع، اس پہ توکل اور اس کے ساتھ منوسیت، یہ سب کے سب جتنے بھی مقام ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے، اس کے تقرب کے، اللہ فرماتے ہیں یہ انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم علم کے راہی بنیں، علم کے متلاشی بنیں، علم کی مجلس کو بالخصوص ہم اٹینڈ کریں۔ دیکھیے آپ ابھی نماز پڑھنے آئے ہیں، جب آپ کو معلوم ہو کہ جی مسجد میں فلاں نماز کے بعد درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یا کوئی عالم دین آ رہے ہیں اور وہ ہمیں بیان کریں گے، چونکہ ہمارا وہ گروپ تو بنا ہی ہوا ہے نا مرکز اسلامی کے نام سے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں عالم دین آ رہے ہیں۔ جس طرح ہی آپ کو پتہ ہو کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور درس ہوگا، آپ نے بیٹھنا تو ہے ہی ہے نا، یا تو کوئی بہت مجبوری ہوگی، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ اٹھ کے نماز کے بعد چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے بیٹھنا بھی ہے تو نیت دو طرح سے کریے، ایک تو یہ کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں با جماعت، جو مجھ پہ فرض بھی ہے، اس کے اہتمام کو یقینی بنانے جا رہا ہوں،
دوسری میری نیت یہ ہے کہ میں کچھ سیکھوں گا عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اپنے مفاہیم کو درست کرنے کے لیے، اپنے عمل کے زاویے کو درست کرنے کے لیے، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے عمل کو، اپنے تقوی کو، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ مجلس سنوں گا، میں یہ بیان سنوں گا۔ تو یہ جب آپ نیت کی تجدید کریں گے، ایک نئی نیت کریں گے، تو ایک قرآن کی آیت کا سیکھنا باہر کوئی بہترین سے بہترین اور مہنگی سے مہنگی گاڑی اور سواری کیوں نہ موجود ہو، اس سے کئی گنا بہتر ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس لیے علم کے راہی بنے، علم کے متلاشی بنے، علم کے مسافر بنے، اور علم کی تڑپ اور لگن اپنے دل میں ہم پیدا کریں۔ اس سے زندگی بنتی ہے۔ آپ کا اور میرے دل کا جو سکون ہے، سچی بات تو یہ علم کے حصول میں ہے۔ جس قدر آپ کی ذہانت اور آپ کے سینے کے اندر یہ علم آتا رہے گا، آپ کی ذہانت وسیع ہوتی رہے گی، آپ کا سینہ کھلتا رہے گا، اور سینہ کھلنا یہ بے چینی کو ختم کرتا ہے، یہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ انسان دل سے مطمئن ہوتا ہے نا جب اس کو علم ہوگا۔ آج بہت سے لوگ جو نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے اندر مبتلا ہیں، ہماری بیشتر تعداد، کثیر تعداد اس کے پیچھے اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اور پاگل ہو رہے ہیں، منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ پیچھے فیکٹر کیا ہے؟ پیچھے عمل کیا ہے؟ پیچھے محرک کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھئی ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے، مشکلات میں کیسے حوصلہ بڑھانا ہے، کیسے ہمت پیدا کرنی ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے پریشانیوں کا۔ علم ہوگا صبر کا، شکر کا، اور اس پہ ملنے والے اجر و انعام کا، تو پھر انسان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، وہ اپنی ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں پریفرنس کس چیز کی ہے، فوقیت اور حیثیت اور منزلت اور مقام اور مرتبہ کس چیز کا، کیا چیز میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ اسی پہ توجہ دے گا، وہ اسی پہ فوکس رہے گا۔ تو یہ علم سے سارے کے سارے فوائد جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا بڑا ہی مقام بلند فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ بھی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ سب صلاۃ بیچتے ہیں۔ اللہ کا صلاۃ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما رہے ہیں، ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت فرما رہے ہیں، ساری کی ساری مخلوقات ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعاؤں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کن کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صبح سے شام تک جو بچوں کو حفظ کرانے کے لیے ایک معلم وہاں موجود ہوتے ہیں، قرآن کے ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ کم سے کم ہے نا 10 نیکیاں، کم سے کم 10 نیکیاں، زیادہ سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے اجر۔ تو کم سے کم 10 نیکیوں کا ہی حساب لگائیں۔ ایک معلم، ایک استاد، ایک قاری صاحب، ایک ٹیچر بچوں کو جو قرآن کے سبق دے رہے ہیں، کتنی آیات کا، کسی کی 2 لائنیں سبق، کسی کی 5 لائنیں، کسی کا 1 صفحہ سبق، یہ اسباق جو دیے جا رہے ہیں، یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور جو ان کو پڑھا رہے ہیں، یہ کیا خیال ہے؟ ان کا حساب کروڑوں اربوں میں نہیں جاتا؟ کروڑوں اربوں میں جاتا ہے۔ کتنا مقام اللہ تعالیٰ اس کا بلند فرما رہے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو کتنے حروف، کتنے الفاظ، یعنی کہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس وہ کیلکولیٹر ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا چوڑا حساب لگایا جائے۔ تو یہ ساری فضیلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو خیر کی تعلیم دینے والا ہو، خیر کو سیکھنے والا ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر ہم انہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ارشادات پہ ذرا غور کر لیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم کی اور علم والوں کی قدر کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا، جن سے ہمیں مزید
اہمیت کا پتہ چلے گا کہ اہل علم کا مقام کتنا ہے اور ان کی عظمت اور ان کی قدر اور توقیر بنتی کیوں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرمایا کرتے تھے فالعلماء خلفاء الرسول فی امتی، کہ اہل علم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امت میں جانشین ہیں، وورثۃ النبی فی حکمتی، ان کی حکمت و دانش سنت اور حدیث میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں، وارث ہیں، والمحیون لما مات من سننی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہیں پہ مفقود ہے، کہیں پہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ سنت دنیا میں زندہ ہی نہیں، تو اہل علم ہوتے ہیں جو ان سنتوں کو زندہ فرمانے والے ہوتے ہیں۔ بہم قام الکتاب وبہ قاموا، وہی کتاب کو قائم کرنے والے اور انہی کے ساتھ کتاب یعنی قرآن مجید اور دین قائم ہوتا ہے۔ قرآن و مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ تک کس طرح پہنچ رہی ہیں، کیا وسیلہ ہے، کیا واسطہ ہے، وہ اہل علم ہے۔ وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوا، وہی قرآن کا صحیح فہم جانتے ہیں اور قرآن بھی تائید کرتی ہے ان کے فہم کی۔ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إِلَى الْهُدَى، جو گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس کو راستہ دکھانے والے بھی تو اہل علم ہیں۔ وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لوگ آگے سے کیا کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں، جملے کستے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں، قدر نہیں کرتے، ان ساری چیزوں پہ اہل علم صبر کرتے ہیں اور ہمت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یحیون بکتاب اللہ الموتى، جن کے دل ویران ہو چکے ہوتے ہیں، جو مردہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، زندہ ہیں لیکن مردہ ہیں، ان کو زندگی دینے والے، ان کے اندر زندگی کی رونقیں پیدا کرنے والے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، اور شدید قسم کی انزائٹی میں ہے، شدید قسم کے ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، جو نارمل زندگی سے بالکل ہٹ گیا ہے، اس کے سامنے اچھے کھانے پڑے، اچھے دوستوں کی محفل لگی، وہ اس مجلس میں موجود ہی نہیں، اس کا ذہن ہی وہاں موجود نہیں۔ اس کو ڈپریشن سے نکالنے والے، اس کو اللہ سے جوڑنے والے، اس کو دنیا کی اور دین کی حقیقتیں بتانے والے، فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم ہیں۔ وَيُبْصِرُونَ بِنُورِ اللَّهِ اہل العلم، اور جتنے اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کے نور کے ذریعے وہ بینا کرتے ہیں، ان کی بینائی کو واپس لے کے آتے ہیں۔ فَكَم مِّن قَتِيلٍ لِإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْا، ابلیس نے جن کو مار دیا تھا، ان اہل علم نے ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی۔ وَكَم مِّن ضَالٍّ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْا، کتنے گمراہ لوگ جن کو انہوں نے ہدایت دی۔ فما احسن اثرهم علی الناس، ان پہ لوگوں کا کتنا اثر ہے، یعنی ان کی وجہ سے لوگ کتنی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ کیا رویہ اپنا رہے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول جو ان کی کتاب اعلام الموقعین میں موجود ہے، فرماتے ہیں العلماء هم فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، علماء کا دنیا میں موجود ہونا، اس دھرتی پہ موجود ہونا ایسے ہی ہے جیسے آسمانوں میں تارے موجود ہیں۔ بہم یہتدی الحیران فی الظلماء، اندھیری رات میں ان تاروں کو دیکھ کے تو لوگ رستے معلوم کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندھیروں سے، ویرانیوں سے آپ کو آبادی کی طرف لے کے آنے والے، روشنی کی طرف لے کے آنے والے، نور بصیرت اور نور ہدایت سے روشناس کرنے والے، فرماتے ہیں یہ اہل علم ہیں۔ وحاجت الناس الیہم اعظم من حاجتہم الی الطعام والشراب، تمہیں اہل علم کی اتنی ضرورت ہے کہ شاید اتنی کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری ساری کی ساری توجہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہے، اس میں مختلف ورائٹیز کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے، لیکن فرماتے ہیں کھانا پینا اتنا ضروری نہیں جتنا اہل علم سے فیض پانا، ان کی صحبت سے مستفید ہونا، ان سے دین سیکھنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر وما علیہ الا البلاغ۔